الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ پاکستان سے حجاج کرام تقریباً 67,000 غالباً کو یہی فگر میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ نہ جا سکے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں گئے وہ اس قابل نہیں تھے، نہیں، تڑپ تھی تبھی تو سوچا، تبھی تو ارادہ کیا، تڑپ تھی جبھی تو اپلائی کیا، تڑپ تھی جبھی تو پیسہ دیا، لیکن نہ جانے کا فیصلہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی حکمت میرے رب کی طرف سے ہے۔ آدمی کوشش کرے، نتیجہ رب پہ چھوڑے۔ اللہ اپنے فیصلے میں حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ اچھا سوچتا ہے۔ بعض اوقات آدمی مانگتا ہے اللہ نہیں دیتا، اس میں اللہ کا نہ دینا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں سے وہ ضد کرتا ہے، چھری مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی۔ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں بچے کا ہی حق، اسی کی خیر ہے، اگر چھری دے دے اس میں اس کا نقصان بھی ہے، ممکن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں ایمان کمانے کے لیے، لیکن اپنے کسی بدعملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو کچھ کمایا ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو نہ جانا میرے رب کا فیصلہ ہے، اور اس میں وہ حکیم ہے، اس نے ہمارے لیے بہتر سوچا۔ اور ایک ایسا بھی مرد مجاہد لیبیا کا تھا، وہ میڈیا بھرا پڑا ہوا اس وقت، ہر ایک کو پتا ہے، جس نے جانے کی نیت کی اخلاص کے ساتھ، اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ جب ایئرپورٹ بھی پہنچتا ہے تو کسی بھی وجہ سے اسے نہیں جانے دیتے، ایئرپورٹ اتھارٹیز کو کہتے ہیں نا جاؤ اپنے گھر جاؤ، کہتا ہے نہیں مجھے بلایا ہے تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب اللہ کی ذات پہ اس کو یقین تھا۔ جہاز فنی خرابی کی وجہ سے واپس آتا ہے، پھر بھی نہیں لے جاتے، پھر جہاز اڑ کے جاتا ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پائلٹ کو سمجھ آ جاتی ہے گل وچ اور ہے، تو واپس آ کے اس بندے کی اچھی نیت، اخلاص، اللہ پہ یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی تڑپ، اللہ اسے کعبۃ اللہ کے نظارے کے لیے، زیارت کے لیے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، ضروری نہیں اس نے جبہ کبہ دستار بڑی پگڑ پہنی ہو تو ہی جا کے اللہ کے ہاں محبوب، نہ، اس کے ہاں شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے، اس کے ہاں سوچ و فکر، محبت، اخلاص دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس اچھی نیت اور تڑپ رکھے، اللہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ احباب، نماز بدنی عبادت ہے، نماز کا ایک اثر ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی جو ہے رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ رات کی نماز عشاء تو اپنی جگہ فرض تو ہے، لیکن یہاں رات کی نماز سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ تہجد ہے۔
کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور دن کے وقت چوری بھی کرتا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان قریب اس کی نماز اس کے اس گناہ کو چھڑوا دے گی. ان قریب یہ نماز اس کی یہ برائی چھڑا دے گی. تو نماز کا ایک اثر ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. روزہ عبادت ہے اور اس کا ایک اثر ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اس کا اثر یہ لعلکم تتقون، تقوی کی دولت حاصل ہو جاتی ہے. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے، آدمی کو پاک صاف کرتی ہے. ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. اسی طرح حج یہ وہ عبادت ہے کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور یہ مالی عبادت بھی ہے، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے. سورہ حج اٹھا کے دیکھیں مختلف مقامات پر. حج سب سے پہلا حج کا جو انفرادی اثر ہے بندے کی ذات پر، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، اعلان توحید کرتا ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. سب سے پہلے اعلان توحید کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں بے شک میرے مالک تیرے لیے ہیں، نعمتیں تیری طرف سے ہیں. لک والملک، بادشاہی تیرے لیے ہے. لا شریک لک، مالک میں کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا. حج کا ایک بڑا بنیادی مقصد امت مسلمہ کے قلوب و اذہان میں عقیدہ توحید کو راسخ کرنا ہے، تاکہ وہ کفر کے، شرک کے اندھیرے اور گمراہی اور جہالت سے بچا رہے. حج کے سفر کے شروعات سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں، آپ کو عقیدہ توحید نظر آئے گا. وہ اذان کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ اقامت کی صورت میں ہو، وہ تلبیح کی صورت میں ہو، وہ تکبیر کی صورت میں ہو، وہ دعا کی صورت میں ہو، ہر جگہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، کبریائی بیان کرتا نظر آتا ہے. وہ رمی جمرات کا معاملہ ہو، وہ منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، وہ کعبے کی وادی ہو، جہاں بھی ہو بندہ اپنے عقیدہ توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اور در و دیوار، شجر و حجر، انسان حیوان سب کو گواہ بنا کے کہتا ہے، انسان، اے حیوان، اے درخت، اے پتھر، اے در و دیوار، سب گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں. حج کا انفرادی زندگی پر ایک اثر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو مانتا ہے. میقات سے احرام کے بغیر کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا. میقات ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے احرام کے بغیر کوئی بھی نہیں گزرتا، احرام باندھ کے جاتا ہے. کیوں؟ کوئی سوال کرے، وہ حج پہ ہی جانا ہے نا، سیدھے چلے جاؤ، کعبۃ اللہ ہی جانا ہے، ہمارا کام مطاف میں طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، میقات بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ سوال ہو سکتا ہے. یوم عرفہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ وہاں جو حاجی ان کو تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، 9 تاریخ کو. 10 کو ہم عید مناتے ہیں نا، 9 کو عرفات کا میدان، وہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جو رکن اعظم ہے حج کا وہ ادا کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، کوئی عقل پرست بھی ہوتے نا، عقل سے سوچنے والا کہیں گے جناب رمضان میں عبادات کا ثواب کئی گنا ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں جا کے سیدھا بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہو جائے، کھڑا ہی ہونا ہے نا عرفات کے میدان میں، وہاں ذوالحجہ کو چھوڑ کے ہم رمضان کے مہینے میں چلے جائیں، زیادہ ثواب ہوگا. سوال ہو سکتا ہے نا. سوچنے والے تو بہت کچھ سوچتے ہیں. حج کے خاص ایام، خاص مقامات، خاص عبادات، یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. حج خاص ایام، ذوالحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 خاص ایام، اور خاص مقامات، منا، مزدلفہ، عرفات، یہ مقامات ہے، اور خاص اعمال ہے. یہ حج اس کا نام ہے. سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب بہترین لباس اتار کر 2 کفن نما
احرام کی چادریں پہنا دی. کیوں؟ آج کا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے نا عقل سے زیادہ سوچا کریں. سوال کر سکتا ہے. آپ غور کریں، حرم جہاں جلال الہی کے باعث کوئی سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتا، رب کا جلال ہے، لیکن حرم کے اندر مطاف میں طواف کرتے وقت اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ بغیر کسی ایمرجنسی کے، بغیر کسی ضروری کام کے. جب وہ صفا مروہ میں جاتا ہے تو وہ گرین لائٹ جب آتی ہے، میلین اخضر ہے، وہاں وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی حکمت نہیں سمجھ آ رہی. سخت سردی کی راتیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ حاجیوں کو مزدلفہ کی زمین پر وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. سخت گرمی کے دن ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، لاکھوں انسان عرفات کی وادی میں کھڑے نظر آتے ہیں. بھائی کیوں؟ یوم عرفہ کو مغرب کی نماز کا وقت سب کو پتا ہے. حاجی عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، کدھر جا کے پڑھتے ہیں؟ امام صاحب آپ تو مزدلفہ جا کے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. مولوی صاحب آپ ہی سے سنا ہے، بچی جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کر دیا کرو، جنازہ آ جائے، میت آ جائے تو فوراً جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کر لیا کرو. ادھر مغرب کی نماز ٹائم ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن کہتے ہیں نا ادھر نہیں پڑھنی. کیوں؟ یہ اپنے قواعد اصول یہ بدل کیوں دیے ہیں؟ امام صاحب وہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہوتی ہے، شیطان نظر آ رہا ہے؟ کہ نہیں، تو پھر کیوں مار رہے ہو؟ سارے سوالوں کا جواب، یہ جو میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم. ہم نے مغرب اپنے وقت میں نہیں پڑھنی. کیوں؟ اللہ کا حکم. ہم ان لباس میں، ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ کا حکم. میقات سے پہلے احرام پہن لینا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم. سر منڈانا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم. قربانی دینی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم. صفا مروہ میں دوڑنا ہے. کیوں؟ ہر سوال کا جواب یہی ہے. مومن مسلمان، وہ حکمتیں بے شمار ہوں گی، اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری وزڈمز ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا تابع ہے. مسلمان عقل پرست نہیں ہے. اسلام عقل پرستی کا نام نہیں، اسلام سر جھکانے کا نام ہے. جدھر اللہ کا حکم آ گیا ہے ہم نے سر جھکانا ہے. حاجی کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. شریعت جو حکم دے اس کو ماننا ہے. اللہ کے حکم کے آگے اکڑنا نہیں ہے. جو اکڑا وہ عزازیل سے شیطان بن گیا ہے. اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھانا. احکام شریعت کے آگے ناقص عقل کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرنا. وہ جی عید کے دن قربانی کرنے کا کیا فائدہ، بیوہ کی مدد کر لی جائے. بڑے بڑے یہ فلسفی بھی آج موجود ہیں، سوال کرتے ہیں نا. سب کو جواب ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. بس مصطفیٰ نے جو لکیر کھینچ دی ہے، مومن اسی کے اندر ہی رہتا ہے. اس لکیر کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ہم عقل کے نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. حاجی کو تیار کیا جا رہا ہے، انفرادی سوچ بدلی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکانا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے، حاجی سارے احکام مانتے جا رہا ہے، کہیں پر بھی سر نہیں اٹھا رہا. سر منڈوا کے آتا ہے حاجی تو یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اب وہی اللہ یہ حکم بھی تو دے رہا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میرے پیغمبر کی صفت ہے. تم امتی ہو تو اسی نبی کے طریقے پر، ان کے راستے پر، ان کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اپنے اخلاق کو دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے. وہی اللہ حکم دیتا ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حق دینا ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہے. وہی اللہ حکم دیتا ہے کہ حلال رزق کمانا ہے، حلال طیب طاہر رزق خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے. وہی اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو
پورے احسن طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ بیوی بچوں کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حاجی یہ سوچ لے کے آتا ہے میرے رب نے زنا سے منع کیا، شراب سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ڈکیتی سے منع کیا، ظلم سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، حرام مال کمانے سے منع کیا، ڈرگز پینے بیچنے سے منع کیا ہے، شراب پینے اور بیچنے سے منع کیا ہے۔ وہی رب ہے جو مجھے لوگوں کی دل آزاری سے منع کرتا ہے۔ حاجی کی سوچ بدلی جا رہی ہے، سر منڈانا ہی کافی نہیں ہے، اللہ کے سارے حکموں کو ماننا ضروری ہے۔ حج کا احرام تو باندھ کے آ گئے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو حج کا اثر کدھر گیا ہے؟ حج کر کے آ گئے ہو لیکن اخلاق نہ بدلے، حج مبرور کی نشانی کیا ہے؟ بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، نیکی اپناتا ہے، دل نرم کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج تو ہو گیا لیکن حاجی نہ بن سکے پھر فائدہ نہیں ہے۔ حج کا ایک اثر یہ ہے انفرادی زندگی پر کہ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص جو تھے وہ انتقال کا وقت ہے، رو رہے صحابی رسول ہے، رو رہے ہیں، تو پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اسلام کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا کی تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، اپنا علاج سارا بتاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اس کے بعد ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے اگر آپ مرض چھپاؤ گے تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ صحابی رسول بنے ہیں بعد میں، پہلے آئے اپنے مرض کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بندے نے ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ کھینچا، اب اپنا مرض بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن جڑے کام میں پیچھے کر کے آیا، جو کام گناہ مجھ سے ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ کیا بنے گا اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عامر کیا تو نہیں جانتا اسلام، ہجرت اور حج یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ خطا اللہ سب معاف فرما دیتا ہے، اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، یہ ضروری ہے سب سے پہلا جملہ، حج کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ حج اللہ کے لیے، ہاں نام کے لیے نہیں کہ میں بھی حاجی بنوں۔ وہ ایک آدمی حج پہ گیا نا، تو جس دکان سے سودا سلف لیتا تھا اس نے ڈائری بنائی ہوئی تھی، قرض قرض کر، یہ حاجی صاحب کے گھر فلاں بندے کے گھر اتنا مال گیا اتنا مال گیا۔ اس کے پاس گیا، کہتا ڈائری نکالو، حج کر کے جب آیا تھا، حج کر کے جب آیا تو ڈائری نکلوائی، بندہ بڑا خوش کے لگتا ہے آج حساب مکمل ہونے والا ہے۔ جب ڈائری نکال کے کہتا ہے کہ کیا لکھا ہوا آگے نام، وہ نام بتاتا ہے تو کہتا ہے اس سے پہلے حاجی لکھو، میں حج کر کے آیا ہوں۔ تو صرف حج اس لیے نہ کہ اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے نہیں، حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اتنا مال خرچ کیا، اتنا سفر طے کیا، کس لیے؟ نام کے لیے، تو سب برباد ہو گیا ہے۔ من حج للہ، اللہ کے لیے جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، فحش کلامی نہ کی ہو، کیا ہوگا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ جو حج پہ جاتے ہیں، جو عمروں پہ جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن کے علاوہ کسی دن، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی نہیں دیتا جتنا عرفہ کے دن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر رشک فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ عفو اور یہ مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے یعنی یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہ مال خرچ کر کے آئے ہیں، جسموں کو تھکا کر آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔
تمہارے گناہ ریت کے ذرات بارش کے قطرات سے زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عراق سے ایک قافلہ آتا ہے حج کے لیے، حرم میں داخل ہوتا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں کس لیے؟ کہا حج کے لیے۔ کہا یہاں کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ بھی ہے؟ کوئی قرض لینا ہے؟ کوئی تجارت کا معاملہ ہے؟ کسی سے کوئی میراث کا مسئلہ؟ کوئی دنیا کا نہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط حج کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جاؤ نئے سرے سے اپنے اعمال کرو، پچھلی ساری خطائیں اللہ معاف کر چکا ہے۔ حاجی جب پلٹ کر آتا ہے تو اپنے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں کھڑے دیکھ رہے لوگ رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں یا اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، اللہ گناہ معاف کر۔ فضیل بن عیاض اپنے ساتھی کو کہتے ہیں، ایک آدمی ساتھ کھڑا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مخلوق، لاکھوں کا اجتماع، اگر یہ کسی دنیا دار کے گھر پہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے 1 درہم دے دو، ان سارے لاکھوں کی تعداد 1 درہم مانگ رہی ہے، تو کیا خیال ہے وہ بندہ انکار کرے گا؟ کتنا گیا گزرا آدمی کیوں نہ ہو، 1 درہم آپ سے کوئی 1 پاؤنڈ مانگے، لاکھوں لوگ آپ کے دروازے پہ ہو، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کنجوس سے کنجوس آدمی بھی ہوگا وہ بھی دے دے گا۔ فضیل بن عیاض آگے سے فرماتے ہیں اگر اتنے لوگ کسی دنیا دار سے 1 درہم کا سوال کرے تو وہ خالی ہاتھ نہ لوٹائے، خدا کی قسم اتنے لوگ اگر دنیا دار انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا اللہ سے مانگنے کے لیے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، اللہ کو معاف کرنا اتنا آسان ہے اس کے لیے کہ جتنا وہ دنیا دار آدمی 1 درہم دے رہا ہے اللہ کے لیے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے ان کو معاف کرنا۔ اللہ کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ حج انفرادی زندگی میں اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے حضور اپنی پچھلی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پہلے بے نمازی تھا، بد اخلاق تھا، حرام کماتا تھا، طرح طرح کے گناہوں میں وہ ملوث تھا، تلاوت سے، مسجد سے، نیکی سے دور تھا۔ جو ہی وہ پلٹ کر آتا ہے اب زندگی بدل چکی ہے۔ اب حج کا اثر یہ ہے کہ جو بے نمازی تھا وہ نماز پڑھنے پہلی صف میں نظر آتا ہے، جو تلاوت سے دور تھا وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ حج کا انفرادی زندگی پر ایک اثر یہ ہے کہ آدمی علم دین سیکھتا ہے۔ حج پہ جانے سے پہلے وہ حج کے مسائل سیکھتا ہے نا، حج پہ جانے سے پہلے وہ حج کے مسائل سیکھتا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کس عمل پر ثواب ہے اور کس عمل پر گناہ ملتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے دم پڑ جائے، تو وہ حج کی تعلیمات سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے۔ دیکھیں سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے، سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے، بعض اوقات یہ سجدہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اگر علم ہو تو آپ سر ہلائیں گے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا، کوئی طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت جو مکروہ اوقات ہے ان میں سجدہ کرے تو وہ نیکی کمائے گا یا گناہ کمائے گا؟ یہ گناہ ہے۔ عصر اور فجر کے بعد جو نفل نماز پڑھنا شروع کر دے، ثواب ہے گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے۔ روزہ عبادت ہے، لیکن عید الفطر کے دن اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کی 10، 11، 12، 13 تاریخ، 4 دن یہ اور ایک عید الفطر، ان 5 دنوں میں جو روزہ رکھے تو وہ ثواب کما رہا ہے یا گناہ کما رہا ہے؟ وہ مجرم بن رہا ہے۔ یوم عرفہ کو اگر کوئی مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں پڑھ لے اور کہے جناب میں تو وقت کے اندر پڑھ رہا ہوں، تو وہ ثواب کما رہا ہے یا گناہ کما رہا ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ گناہ ہے۔ تو اس کا علم ضروری ہے۔ طواف کرتے ہوئے آجی اکڑ کے چلے اللہ کے گھر میں تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ میدان جہاد میں ابو دجانہ کی طرح ہاتھ میں تلوار لے کے، رسول اللہ کی تلوار لے کے اکڑ کے چلے، یہ ثواب ہے یا گناہ ہے؟ میدان جہاد میں یہ ثواب ہے۔ ویسے کوئی اکڑ کے چلے تکبر غرور میں تو وہ گناہ ہے۔ تو ان عبادات میں یہ علم سے پتہ چلے گا کہ کون سی عبادت، کون سا کام کہاں عبادت ہے اور کہاں عبادت نہیں ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے۔ خودکشی میں آدمی جان دیتا ہے، حرام ہے، لیکن یہی جان راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے جب مجاہد میدان میں جاتا ہے جان دے دیتا ہے تو پھر یہ گناہ نہیں، اب یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ جان دونوں جگہ دی گئی ہے، ایک میں حرام ہے، ایک میں شہادت ہے۔
کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے جان کہاں دینی ہے، کس عمل پہ دینی ہے، اللہ کی رضا کا کام کون سا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ علم سے پتا چلے گا۔ حاجی حج پہ جانے سے پہلے علم سیکھتا ہے۔ انفرادی زندگی میں یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی عالم بن جاتا ہے، مسائل جان لیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے، پہلے پوچھتے تھے، جن کی دکانیں کھلی ہیں نا ان سے پوچھتے تھے تجارت کے مسائل پتا ہے، علم پتا ہے تجارت کا؟ نہیں پتا، کوڑے مارتے تھے، باہر نکالتے تھے، کہتے تھے ہمارے محلے میں کوئی دکان نہ کھولے جس کو مسائل کا ہی نہ پتا ہو، جن کو علم ہی نہ ہو۔ حج کا انفرادی زندگی پر اثر یہ ہے کہ آدمی علم دین کی طرف آتا ہے۔ بیوی کا مجھ پہ کیا حق، بچوں کا کیا حق، والدین کا کیا حق، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، وہ اس کے بارے میں سیکھتا ہے۔ نماز کے بارے میں سیکھتا ہے، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں سیکھتا ہے، نماز جنازہ، میت، کفن دفن کے بارے میں وہ سیکھتا ہے، میراث کا علم وہ سیکھتا ہے۔ آدمی جب حج پہ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تکبر سے، حسد سے، بغض، کینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے، دیکھیں علم کا نور، ہم دودھ صاف برتن میں ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہے، گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، تو اللہ کا نور یہ جو علم ہے یہ کیسے گندے برتن میں آ سکتا ہے؟ گاڑی سڑک پر وہی لاتا ہے جو پہلے گاڑی چلانا سیکھتا ہے، ریڈ لائٹ پہ گزرنا ہے کہ رکنا ہے، اگر یہی نہیں پتا تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا۔ ہم 70 سال سے مسلمان ہیں الحمدللہ، 80 سال ہماری عمر ہو، ہم پکے سچے سچے مسلمان ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ علم کیوں نہیں سیکھا؟ حج یہ ذہن دیتا ہے کہ حج کے لیے مسائل سیکھتے ہو، علم سیکھتے ہو، تو پھر زندگی گزارنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، رب کا حکم کیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے جو احکامات بھیجے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ مسجد میں الحمدللہ 2 تفسیر کی کلاسیں ہوتی ہیں، 2 تجوید کی کلاسیں ہوتی ہیں، ماؤں بہنوں کے لیے 2 الگ الگ دن، سنڈے بچیوں کے لیے ہے، منڈے بڑی عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، قرآن کے درس ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں یہاں، صلاۃ التسبیح کا اعلان ہو تو ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے، لیکن قرآن کے علم کی بات ہو، قرآن کا فیض تقسیم کرنے کی بات ہو تو اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں۔ امام مالک کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا، تو ایک سٹوڈنٹ تھا، وہ جلدی سے اٹھا، سائڈ پہ ہو کے کچھ نفل پڑھ کے واپس آ گیا۔ امام مالک نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ کہا حضور تھوڑے سے نفل پڑھ کے آ گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جس کام میں تم مشغول ہو، یعنی علم سیکھنا، تمہارے اس کام سے زیادہ فضیلت والا ہے، علم دین سیکھنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، جم جانا ہے وقت ہے، فٹ بال کھیلنا ہے وقت ہے، واک پہ جانا ہے وقت ہے۔ آ جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بیٹھو، مولوی جی سارے بڑے کام نے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے قبر میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج میں یاد الہی، ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے۔ سفر کے آغاز سے لے کر انتہا تک آپ دیکھیں، تلبیہ ہے، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے۔ جو یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ حرم میں جا کے تہجد کی نماز پڑھنے حرم میں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حج کے دنوں میں بندہ یہ سیکھ کے آتا ہے کہ میں نے اللہ کی یاد قائم کرنی ہے، دعاؤں میں کثرت کرنی ہے، تہجد میں نے پڑھنے ہیں، نفلی روزے میں نے رکھنے ہیں، زبان کو تر رکھنا ہے اللہ کے ذکر سے۔ آدمی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو یہی سبق لے کر آتا ہے، زمزم اور کھجورے سب لاتے ہیں، اللہ کرے یہ سبق بھی ساتھ لے کے آئے، اللہ کرے یہ سبق بھی ساتھ لے کے آئے۔ پھر صبر کا درس لے کے آتا ہے، سخت گرمی ہے، مشکلات ہے، عرفات کا میدان، مینا میں پتھر مارنا، کنکر، وہ شیطان کو، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک چیز کا درس دیتی ہے، کیا؟ صبر۔ جس طرح وہاں تم صبر کیا کرتے تھے، حج ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم نے یہاں آ کر بھی صبر کرنا ہے۔ حج کا اجتماعی زندگی پر اثر کیا ہے؟ حج کا اجتماعی زندگی پر اثر یہ ہے، آدمی حج پہ جانے سے پہلے جتنے بھی اس کے دشمن تھے ان سب کو دوست بنا کے جاتا ہے، جو روٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کے گھر جا کر ان کو مناتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، سب سے دعائیں لے کر وہ جاتا ہے، ناراضگیاں ختم کرتا ہے، جن کا حق اس نے مارا ہوتا ہے ان کا حق واپس لوٹاتا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کیا، جس کے مال پہ قبضہ کیا، جس کی وراثت پہ قبضہ کیا، وہ کوشش کرتا ہے حج پہ بعد میں جاؤں، پہلے حقدار کو اس کا حق ادا کر کے جاؤں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے جاتا ہے، اپنی معافی مانگ کے جاتا ہے۔ اور جب ایسا ماحول ہو خاندان میں، کمیونٹی میں، سب کے گھر گھر جا کر اپنے لیے دعائیں لیتے ہوئے جاتا ہے، دعائیں کرواتے ہوتے جاتا ہے، جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو دشمن بھی دوست بن کر اس کے گھر میں جا کر اس سے دعائیں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ حاجی کے گھر جا کر لوگ دعائیں لیتے ہیں۔
حج کی اجتماعی زندگی پہ اثر یہ ہے کہ ایک حاجی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے خاندان سے وہ سٹریس، وہ ٹینشن ہٹا دیتا ہے. حاجی سب کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے. حج کا اجتماعی زندگی پہ ایک اثر یہ ہے کہ وہ حلال مال کمانا شروع کرتا ہے. حج پہ جانے سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مال وہ کیا ہو، حلال کا ہو، رشوت کا، چوری کا، جوے کا، شراب کا، ڈرگز کا کمایا ہوا مال ایک پیسہ بھی میرے حج کے سفر پہ نہ لگے. کسی کی پراپرٹی پہ اگر قبضہ کیا ہے تو اگر وہ قبضے والا مال لے کے اللہ کے حضور حج پہ جائے گا تو حج قبول ہے. وہ لبیک کہتا ہے، روایتوں میں موجود ہے، وہاں سے لا لبیک کی صدائیں آتی ہیں. وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے لیکن وہ احرام حرام کے مال سے کمایا تو پھر وہ احرام نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے. کسی کے گھر چوری ڈاکہ ڈال کے، کسی کا مال لے کے، کسی کا حق لے کے وہ راہ خدا میں تقسیم کرنا، کیا یہ تقسیم کرنا اللہ کے یہاں قبول ہے؟ مال تو اپنا ہو، اپنے خون پسینے کا مال ہو، پھر تقسیم کرے، اللہ راضی ہوتا ہے. کسی کا مال ظلمن لے کے تقسیم کرے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. وہ ایک اداکارہ، میں نے اس کے بارے میں سنا، وہ کوئی ڈانسر تھی لیکن حج پہ گئی ہے، واپس آئی ہے تو سارے برے کام چھوڑ دیے. وہ اس سٹیج ڈراموں سے، وہ اس فحاشی سے نکل آئی. کیوں؟ کہا یہ حج کی برکت ہے. اس ایک عورت کی وجہ سے کتنے لوگ سیدھے راستے پر آ گئے. ڈرگز بیچنے والا جو حج کے لیے جاتا ہے واپس پلٹ کے آتا ہے تو ڈرگز بیچنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ بھائی میں حج کر کے آ گیا. اس ایک کی وجہ سے پوری کمیونٹی پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. تو کسب حلال، حاجی اتنا احتیاط کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب حرم میں جاتے ہیں بعض اوقات جوتیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ حاجی کسی دوسری کی جوتی نہیں اٹھاتا اس خوف سے کہ کہیں اللہ میری اس پہ نہ پکڑ کر لے. میری جوتی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہن سکتا. حج کا ایک اثر یہ ہے کہ بندے کو ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے. حج پہ بعد میں جاتا ہے، پہلے اپنے بیوی اور بچوں کے نان نفقے کا، رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. موالی، چرسی، ڈرگی قسم کے لوگ، ان کو اپنی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ایسے بھی دیکھے جو جوئے میں گھر کو، بیوی بچوں کو بھی ہار جاتے. حج کیا کہتا ہے؟ پہلے بیوی بچوں کا احساس دلایا جاتا ہے. حج قرض سے نجات کے بعد آدمی حج پہ جاتا ہے. پہلے سوچتا ہے مجھ پر جن لوگوں کا قرض ہے میں وہ قرض لوٹا دوں. ایسا نہیں ہوتا کہ حاجی قرضے لے کے چلا گیا اور پھر کسی کا قرض ہی نہ لوٹا. نہیں، حاجی کو پہلے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کا جو قرض لیا ہے وہ قرض لوٹانا ہے. تو حج حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ترغیب دیتا ہے. اخلاق حسنہ کا حصول ہوتا ہے. آدمی جب حج پہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے حج پہ جائے اور وہ کوئی فحش کلامی نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو آدمی جو حج پہ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زبان کو لگام دیتا ہے. وہ غیبت، چغلی، فتنہ، فساد، تہمت وہ نہیں لگاتا. وہ جھوٹ سے، گالی اور گانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حج پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائے. تو حج اخلاق حسنہ کی تبلیغ کرتا ہے، درس دیتا ہے، سبق پڑھاتا ہے. حج مساوات کا درس دیتا ہے. وقت ہو چکا ہے. جو اثرات تھے زندگی پہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. حج مساوات کا درس دیتا ہے. امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، دو سفید چادروں میں ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اسلام سارے دنیا کے دیگر مذاہب کو پیغام دیتا ہے. یہ ہے اسلام کا اصل رخ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام میں لباس کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، حیثیتوں کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ اور چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا تقوی سب سے بہتر ہو. مزدلفہ کی وادی پہ آپ جائے تو امیر اور غریب سب ایک ہی فرش پہ لیٹے ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ. یہاں مساوات ہے، یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ذاتوں کا اوپر ہونا نیچے ہونا. دیگر ہندوؤں کے آپ کلچر میں جا کے دیکھیں وہاں کیا ہے؟ اونچ نیچ. ہمارے اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے. اسلام وحدت کا درس دیتا ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وادی میں پوری دنیا کے مسلمان ایک لباس، ایک تلبیہ، ایک ہدف اور ایک ہی کلمے کی بنیاد پر، ایک اللہ، رسول اور قبلے کے ماننے والے سب مسلمان آپس میں
بھائی بھائی ہیں، متفق ہیں، اتحاد ہے، اتفاق ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہے۔ آج کے دور کے لیے حج کا سب سے اہم پیغام یہ ہے، مسلمانوں اللہ رسول کا واسطہ ہے، آپس میں یہ تفریق ختم کرو، آپس میں ذات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، مذہب کے بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر یہ جو تفریق ڈالی ہے، اللہ رسول کا واسطہ اس کو ختم کرو، ورنہ اسرائیل ایک ایک کر کے سب کو ہی ہڑپ لے گا، ورنہ باطل قوتیں سب کو مار دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں متحد نہیں ہے، ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ کبھی کشمیر لٹتا ہے، کبھی برما لٹتا ہے، کبھی افغانستان لٹتا ہے، کبھی غزہ کی وادی چلا چلا کے مسلمانوں کو کہتی ہے خدا کے لیے کوئی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی نہیں اس دور میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہوتے تو باطل قوتیں کبھی بھی ہم پر چڑھائی نہ کرتے۔ حج یہ درس دیتا ہے جیسے تم حرم میں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو خدا کے لیے، یہاں مسجد کے اندر صف میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، باہر جا کے بندوقیں نہ اٹھاؤ، باہر بھی جا کے سب ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسلام نے جو ایک جسم تمہیں بنا کر بھیجا، ایک جسم بنا کے رکھا ہے، وہی حیثیت تم باطل قوتوں کو بھی دکھاؤ۔ ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کرو۔ جیسے لاکھوں روپے لگا کے تم شیطان کو کنکر مارنے جاتے ہو نا، اسی طرح وہی عمل، وہی سنت تم یہاں اپنے وادیوں میں، اپنے علاقوں میں کھڑے ہو کے شیطان اور شیطانی قوتوں کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پتھر اور کنکر بنا کر ان کے اوپر برساؤ کہ ہم مسلمان ایک ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا ماحول رکھے، حج پہ جاتے ہیں تو ہم اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، اخلاق حسنہ کو اپنانے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حج یہی درس دیتا ہے، پلٹ کے آ کے واپس ڈرگیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ جو ماحول تمہیں حج نے دیا تھا وہی ماحول تم واپس پلٹ کے آؤ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔